آ گیا پیارا رمضان. سبحان اللہ. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. آپ تشریف فرما نہیں تھے. کیسے آپ خیریت سے؟ بھابھی آ گئی؟ اچھا. جناب قاری حسین نرائی صاحب نے ماشاءاللہ 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھی. 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے تھے آپ. 7 دفعہ بھی پڑھی جاتی ہے. تو یہ مدنی سورہ ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں کہ اچھا جمہور علماء کا یہ اتفاق ہے کہ مدنی ہے. بعض کہتے ہیں کہ مکی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تو وہ تو مکی لگتا ہے لیکن جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ مدنی ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ مدنی ہو اور یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہو لیکن ولید بن مغیرہ میں ملتا نہیں ہے فتح مکہ سے پہلے. اس سے پہلے اس کا قتل ہو جاتا ہے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا تاریخ اور علماء کا کیونکہ کون سی سورہ مکی ہے کون سی مدنی اس میں کافی جگہوں پر یہ کہیں کہتے ہیں کہ دونوں مکی مدنی ہے. تو اس میں ہمیں ظاہر ہے کہ اب مدنی ہے تو مدنی ہے. ہمیں تو اصل میں سورہ پڑھنی ہے. اچھا اس میں کیا ہے کہ یہ بتایا گیا کہ کوثر یہ فضائل کثیرہ ہے. یہ ایکچولی اس پر امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑی بحث کی اور جو ان کے ملفوظات ہیں اس میں انہوں نے اس کا سورہ کوثر پر بہت بحث کی. بہت انہوں نے اس میں اپنی تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ امام اعظم کے جو ملفوظات ہیں وہ امام محمد نے اور امام یوسف نے ان کو جمع کیا تھا. تو اس میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیں یہ کوثر جو ہے یہ
فضیلت کثیرہ ہے. اب فضیلت کثیرہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کر کے، سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ پہلے تو خلق ایسی آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کیا کہ آپ افضل ہیں. پھر یہ کہ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، آپ کو حسن باطن بھی دیا، نسب بھی عالی ہے، مقام بھی عالی ہے، نبوت بھی عالی ہے، امام الانبیاء ہے. امت کو بھی تمام امتوں پہ فضیلت دے دی. پھر یہ کہ کتاب بھی دی جو آخری کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے جس نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا. علم بھی دیا، حلم بھی دیا، حکمت بھی دی، صداقت بھی دی، امانت بھی دی، اولاد کثیرہ عطا فرمائی. کون کہتا ہے کہ نبی کی اولاد نہیں ہے؟ دیکھو کتنی اولاد ہے مذہبی کے سادات جو موجود ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو حوض کوثر بھی عطا فرمایا، مقام محمود بھی عطا فرمایا. اور یہ جو پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو مقام محمود ہے یہ ایکچولی آپ کو دیا جا چکا ہے، لیکن ایک اور مقام محمود ہے. وہ مقام محمود آپ کی کرسی ہے جو روز حشر رکھی جائے گی. اب لوگ کہتے ہیں یہ کون سا مقام؟ یہ محمود کرسی ہے. اچھا، یہ کرسی جو ہے اس پر آپ سجدے کے بعد تشریف فرما ہوں گے، بعض روایت میں آتا ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے، جو میں کل بھی کہہ رہا تھا، چن چن کر شفاعت کریں گے. تو ہم اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں. رسول اللہ کو تو مقام محمود مل گیا، لیکن آپ بھی تو روزانہ دعا کر کے تجدید کریں، اللہ ان کو پہنچاتے کہ ہماری شفاعت ہو جائے کسی طرح سے. تو اس لیے آپ کو مقام محمود بھی دیا اور کثرت امت بھی آپ کو عطا فرمائی. آج دیکھیں کہ امتی کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں، کہاں نبی کا امت، انٹارکٹیکا تک نبی کا امت ہی موجود ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں رسول اللہ کا امت ہی موجود نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثرت فتوحات بھی عطا کی، نعمتوں کی کثرت بھی عطا کی. آپ وہ نبی ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایک کھجور ایجاد کیا، رہتے ہوئے ایجاد. یعنی ایجاد سے مراد یہ کہ کون ایسا ہے کہ جو نباتات یا جو معدنیات ان کو ایجاد کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ، آپ واحد نبی ہیں جن کے ہاتھوں سے اجوا اگی ہے. یہ بھائی آج اس پر کوئی اس طرح بات نہیں کرتا. اجوا رسول اللہ، ارے بھائی اجوا تھی نہیں پہلے دنیا میں. بھائی معدنیات تو تھی، اس کی کوئی نہ کوئی شکل تھی. اجوا کھجور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی اس دنیا میں اگی ہے. تو آپ کو یہ بھی آپ کو فضیلت فرمائی. آپ کی مٹھی میں جو ریت آئی یا جو مٹی آئی وہ خاک شفا بن گئی. اور یہ جو غزوہ احد سے مسلمان تشریف لا رہے تھے تو وہاں پر آپ نے ایک مقام ہے مدینہ منورہ میں، وہ حنین تم دیکھ رہے ہو تو تمہیں پتا ہوگا، تم لے کے آئے تھے مجھے وہاں پر، یہ مٹی وہاں پہ لے کر اور آپ نے سب کے زخموں پہ لگائی تھی، سب کے زخم صحیح ہو گئے تھے. آپ نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی جو آپ نے کھجور کی ٹہنی اٹھا کے چلو جاؤ یہ تلوار ہے، کھجور کی ٹہنی دیکھا تو تلوار بنی ہوئی تھی. آپ نے ایک صحابی کی آنکھ نکل پڑی تھی، یوں ہاتھ کیا تو آنکھ واپس لگ گئی تھی. مطلب اگر آپ دیکھیں تو فضائل و کمائل، اسی طرح شمائل، اسی طرح خسائل، یعنی آپ حسن و جمال کا پیکر ہیں. مطلب ایسا حسین کسی نے دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. جب بھی تو حلیہ نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ اس حلیے کو بیان کیسے کیا جائے. ایک محبت تھی جو بیان کر گئی، ورنہ تو کہاں بیان کر پاتا کوئی حسن. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دریافت کیا تھا، آپ نے دیکھا ہے رسول اللہ کیسے ہیں؟ مجھے بتائیں گے؟ پہلی مرتبہ حضرت عمر پریشان ہوئے، انہوں نے کہا علی سے، حضرت علی سے کہا کہ کیسے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا آپ نے دیکھا نہیں؟ کہنے میں نے
قسم اس پروردگار جس قبضے میری جان ہے، میں نے کبھی نبی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. میں نے ادب کی وجہ سے نبی کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا. تو آپ بتائیے، اب یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دیکھو محبت دیکھو مولا جی سے حضرت عمر کی، آپ بتائیے. انہوں نے کہا میں کیسے بتاؤں؟ کہنا آپ نے تو پیدا ہوتی دیکھا تھا، آپ نے تو پیدا ہوتی دیکھا. آپ بتائیں حلیہ مبارک کیا؟ تو حضرت علی نے کچھ حلیہ بیان کیا. ڈاکٹر صاحب وہ بھی تو ہے نا، جو سوال پوچھا تھا کہ آپ کی بھویں مبارک آپس میں ملی ہوئی ہیں یا جی جدا؟ ہاں بالکل ابرو پیوستہ ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، اچھا اس میں عجیب سی بات ہے، یہ بھی چلے میں آپ کو بتا دوں. ام معبد کہتی ہے کہ ام معبد نے بتایا کہ خوبصورت آنکھیں تھی، سرمگی اور ابرو پیوستہ تھی، لیکن دور سے دیکھو تو لگے ابرو پیوستہ ہے، قریب جاؤ تو دیکھے الگ الگ ہے، لیکن اچھے وہ ابرو پیوستہ. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دور سے دیکھو تو ابرو پیوستہ؟ میں آپ کو دور سے دیکھ رہا ہوں ابرو پیوستہ نہیں ہے، میں بھی آپ کو دور سے دیکھ رہا ہوں ابرو پیوستہ نہیں ہے، آپ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کیسا نبی ہے جو دور سے بھی ابرو پیوستہ نظر آ رہا ہے؟ قریب جاؤ تو جس کو ابرو پیوستہ دیکھنا ہے اسے ابرو پیوستہ نظر آئے گا، جس کو نہیں دیکھنا اسے ابرو پیوستہ نہیں نظر آئے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے نا بھائی، ابرو پیوستہ اس کو نظر آئے گا جو پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ. اللہ اکبر. ہے پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ، اس کو وہ ابرو پیوستہ نظر آئیں گے جس سے رسول اللہ جو رسول اللہ سے پیوستہ ہے. جو رسول اللہ سے پیوستہ نہیں اسے الگ الگ دکھائی دیں گے. لیکن گھنی بھوے ہے، گھنی بھوے مبارک. اور شفتان مبارک، شفتان کہتے ہیں ہونٹوں کو، شفتان مبارک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نازک اور اتنے خوبصورت ہونٹ تھے کہ گویا خالق نے ایسا لگتا ہے کہ المصور نے وہاں پر اپنی مصوری پوری دکھائی تھی. المصور. تو اب یہ میں آپ کو بتاؤں، حلیہ مبارک پر کبھی گفتگو ہوئی تو یہ آپ شمائل مصطفیٰ پر آ جائیں تو اب اتنی فضیلتیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ خاندان دیکھ لیں، عزت شرافت کی. اہل قریش میں بنی ہاشم والے جو تھے وہ شرافت کی بنیاد تھے، ان کی سربلندی، ان کی عزت، ان کی عظمت جو ہے. تو اب اس میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مشرک تھا، اس کا نام تھا عاص بن وائل. عاص بن وائل یعنی اس نے کیا کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا حضرت قاسم. ان کا انتقال ہو گیا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو آپ ان کو دفن کر کے تشریف لا رہے تھے تو تنگ کرنے والے لوگ بہت تنگ کرتے ہیں. اور اتنا یہ آپ تھوڑی دیر کی سوچیں کہ کوئی باپ کیسے سوچے. ہمارا ایمان ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول، بندے اور رسول ہے. بے شک. اب ذرا بندے کی حیثیت سے، مطلب ان جیسے بندے، ہم ان جیسے نہیں ہیں، ان جیسے بندے کی حیثیت سے آپ یہ سوچیے کہ کتنی تکلیف ہوگی ایک باپ کو جب کوئی راستے میں تانا دے، ہاں بھائی معاذ اللہ نخرے کفر نباشت، کہ تمہاری اب نبوت کون چلائے گا، تمہارا تو بیٹا ہی مر گیا، معاذ اللہ. اس میں آپ بہت روئے، کبیدہ خاطر. اور ذو سلم ایک مقام ہے جس کو ذو سلم بھی کہتے ہیں، وہاں پر درخت بہت سارے تھے. تو آپ وہاں پر تشریف لے گئے، ذرا تھوڑا سا دور ہے مکے سے، اور وہاں جا کے آپ رو رہے تھے. اچھا میرے نبی کسی کے سامنے روتے بھی نہیں تھے. یہ وہ مقام تھا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. تو جیسے آنسو آئے تو رحمت خداوند جی جوش میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی ہم نے تمہیں کوثر دے دی. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں خیر کثیر کا مطلب یہ کثرت اور خیر کی کثرت. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو امام اعظم کہتے ہیں کثرت کا مطلب ہے جو کبھی کم نہ ہو، کثرت کا مطلب ہے جسے گنا نہ جا سکے، کثرت کا مطلب ہے جسے تولا جا سکے، کثرت کا مطلب ہے جسے شمار نہ کیا جا سکے. کثرت اعداد میں نہیں ہے، کثرت تعداد میں نہیں ہے، کثرت لامحدود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں امام اعظم کہتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ کثرت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا
کہ اے محمد تمہیں کیا غم ہے، ہم نے تمہیں اپنے آپ کو تمہارا نگہباں، اللہ اکبر، تمہارا نگہباں، تمہارا پروردگار اور تمہیں ہر وقت تکنے والا بنا دیا، سبحان اللہ، تو تمہیں کسی کا کیا غم، میں ہوں تمہارا۔ یہ کتنا بڑا ڈھارس ہے۔ اب تو آپ سوچیں نبی کی بات، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں قاری صاحب کہ کوئی آواز یہاں جیسے حضرت ایوب کہتے ہیں نا وہ آواز نہیں آتی، مزاج کیسے ہے، تو اگر یہاں تھوڑی دیر کے لیے آواز آ جائے، آ بھی سکتی ہے، حاطف غیبی کی آواز آئے، خدا کی نہیں، حاطف غیبی کی آواز تو آ سکتی ہے، ہم تمہارے ہو گئے، کیا سارے درد دور نہیں ہو جائیں گے آپ کے؟ نہیں ہو جائیں گے؟ آپ کہیں گے دنیا جائے بھاڑ میں، میرے ساتھ میرا رب ہے بھائی۔ تو کتنی عظیم فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ارشاد فرمائے انا اعطیناک الکوثر، کثرت ہم نے تمہیں عطا کر دی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے ساتھ ہوں پیارے۔ تو پھر وہاں پر اور پھر اچھا اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو مقامات جن کو کہتے ہیں اور جہاں مختلف انداز ہیں، ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ کے مختلف انداز، پہلی آیت میں پیار ہے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، یعنی تین اللہ کے مختلف کلام کے انداز اس میں نظر آتے ہیں، ایک میں محبت ہے، ایک میں حکم ہے، تیسری میں جلال ہے۔ محبت رسول کریم سے، حکم آنے والے دنوں کے لیے، یہ دمبے کی قربانی کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اب اگر دیکھیں دنیا کی کائنات کی سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ معرفت الہی۔ رسول اللہ فرماتے تھے المعرفت راس المال، المعرفت راس المال والعقل اصل الدین والحب اساسی والشوق مرکبی والعلم سلاحی وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ تو آپ یہ فرماتے تھے معرفت میرا راس المال ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ معرفت الہی آپ کے پاس، تو دنیا کی سب سے قیمتی شے، قیمتی دولت، قیمتی سرمایہ اگر آپ کو مل جائے تو اس کو خریدنے کے لیے کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ ہے اس کو خریدنے کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، سب سے بیش قیمت چیز آپ دے دیں گے تب آپ۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو مل جائے، اور وہ کسی کو چھوڑ دیجئے، جب اللہ رسول کو مل جائے تو ٹھیک ہے، جب اللہ رسول کو مل جائے تو جب اللہ رسول کو مل جائے تو پھر اب رسول کیا مطلب اللہ کی، ہم ایک نعت پڑھتے ہیں کہ وہ اقبال عظیم صاحب کا کون سا شعر ہے کہ مفہوم بتائیے۔ وہ یہ تھا کہ درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی، جی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے جو اس کو بھی یاد ہے، کھلا ہے سبھی کے جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کے گجرے، سلاموں کی ڈالی۔ اب یہ بتائیے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے، آپ دے کیا سکتے ہیں؟ دولت کچھ نہیں ہے، طاقت کچھ نہیں ہے، سب ان کے نالین پاک کے آگے پڑیں گے ساری چیزیں، کچھ نالین پاک کے آگے پڑیں، قدمین تو بہت دور کی بات ہے، نالین پاک جہاں رکھی ہے نا وہاں یہ سب پڑیں گی، تو آپ دے تو کچھ سکتے نہیں ہیں۔ تو جو پوچھا ہے تم نے کہ کیا لے گئے تھے، تو وہاں دینے کی تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کے گجرے، سلاموں کی ڈالی، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو جب آپ رسول کی بارگاہ میں امتی اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا، تو اللہ کی بارگاہ میں رسول کیا دیں گے؟ اللہ نے کہا میں تمہارا ہو گیا، اب آپ نے کچھ جواب میں کچھ تو کرنا ہے نا، آپ نے کہا اللہ آپ میرے ہو گئے، تو محمد تو تھا ہی آپ کا اور ہے ہی آپ کا، محمد کے بچے بھی آپ کے لیے قربان ہو، محمد کا خاندان آپ کے لیے قربان ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ بھی آپ کے لیے قربان ہو، اسی کہ آپ